أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. رب تعالی ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے. سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 187 کا ایک حصہ جز نمبر 1 فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات کو الرفث الی نسائکم، اپنی عورت کی طرف جانا یعنی جماع کرنا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کا لباس. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جانا کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں میں. فتاب علیکم وعفی عنکم، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن باشروہن، پس اب مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اس آیت مبارکہ میں روزوں کی رات جماع کے حوالے سے احکام بیان ہوئے اور مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے یعنی جن کا نکاح ہوا ان کے مابین فرمائے یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. اس سے پہلے آیت مبارکہ میں فرمایا تھا فإنی قریب، بے شک ہم قریب ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اس جانب اشارہ فرما دیا کہ ہم اندرونی معاملات سے بھی باخبر ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اسے بھی ہم جانتے ہیں. اسی طرح پیچھے ذکر ہوا کہ ہم دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو یہاں اس کی قبولیت کا اعلان بھی فرما دیا کہ مسلمانوں کی یہ چاہت تھی کہ چونکہ دن میں روزہ ہے جماع نہیں ہو سکتا، لیکن روزے کی رات اس چیز کی اجازت ہو. تو مسلمانوں نے اس حوالے سے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت کا اعلان فرما دیا. اسی طرح پیچھے ذکر ہوا تھا کہ تم پر اسی طرح روزے فرض ہے جس طریقے سے سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے. لیکن یہاں بتا دیا فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے اوپر روزوں کی رات بھی جماع کرنا جائز نہ تھا، لیکن تمہارے لیے روزوں کی رات جو ہے وہ جماع کرنا جائز ہوا. فرق صرف اتنا ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ روزے کا تعلق جس طریقے سے وقت سے ہے
عبادتوں سے ہے کہ اس وقت سے اس وقت تک کا روزہ، اس سے ہمارا سحری کا ٹائم ختم ہوا اس وقت سے لے کر صبح صادق سے غروب آفتاب تک، تو سابقہ شریعتوں میں بھی روزے کے کچھ وقت تھے۔ اب ان میں کیا تھا کہ افطار سے لے کر عشاء تک کھانا پینا جماع سب حلال ہوتا، اتنا مختصر دورانیہ، اور اس کے بعد دوبارہ پھر بقیہ وقت یعنی اگلے دن غروب آفتاب تک سب چیزیں حرام ہو جاتی، کھانا پینا جماع سب شے۔ لیکن ابتدائی اسلام میں بھی یہ عمل جائز رہا، اسی طریقے سے رہا، یہی وقت رہا، اسی وقت کو جاری و ساری رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس میں تخفیف کر دی گئی کہ اب غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھانا پینا اور جماع کرنا روزے کی راتوں میں بھی جائز رہا۔ تو اس امت کے لیے خاص طور پر اس حوالے سے جو ہے وہ تخفیف کی گئی، جس کا یہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی رات۔ اب حلال کیا گیا معنی یہ ہے کہ نہ یہ فرض رہا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہی ہے، نہ یہ حرام رہا کہ تمہیں بچنا ہی ہے، کیونکہ فرض وہ ہوتا ہے جس کے کرنے کے اوپر پابندی ہوتی ہے، ہر حال میں کرنا ہی ہے۔ حرام وہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے کی پابندی ہوتی ہے کہ ہر حال میں اسے چھوڑنا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اس عمل کو جائز اور مباح رکھا۔ مباح دونوں طرفیں برابر ہوتی ہے، مباح کے اندر مانا کیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، فرق پرواہی نہیں، دونوں عمل درست ہے۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ ہم نے اس عمل کو نہ حرام کیا نہ ہم نے اس کو فرض کیا، بلکہ مباح جائز، تاکہ اے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم پر سختی نہ ہو، سختی والا معاملہ نہ ہو، تمہارے لیے خوب آسانی رکھ دی۔ اس لیے تمہارے لیے فرمایا کہ احل لکم، حلال ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزے کی رات۔ روزے کی رات سے مراد 30ویں شب شعبان المعظم اس میں شامل ہے، لیکن 30ویں شب رمضان المبارک اس میں شامل نہیں، کیونکہ روزے کی رات، اب روزے کی رات وہ ہوئی کہ وہ رات ہے اگلے دن روزہ ہو، تو یہ والی رات اس میں کاؤنٹنگ ہوگی کہاں یہ رات بھی ہے، لیکن جس رات کے بعد اگلے دن روزہ نہ ہو تو وہ رات مراد نہیں۔ تو فرمایا روزے کی رات حلال کیا تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کتنی شاندار اور پیاری بات میرے رب نے ارشاد فرمائی کہ تمہاری زوجہ تمہارے لیے لباس ہے، اور تم زوج ہو، شوہر ہو، تم ان کا لباس ہو، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ میاں شوہر کے لیے، شوہر یعنی شوہر بیوی، میاں بیوی سب ایک دوسرے کا لباس ہے، کہ جس طرح میاں جو ہے وہ بیوی کا لباس، بیوی اپنے شوہر کا لباس، لباس فرمائے لباس۔ اس میں بڑی حکمت ہے، ان میں سے کچھ بات اس حوالے سے لباس کے میں ذکر کر دوں۔ اب لباس جو ہے عام طور پر اس کا معنی ہے چھپانا، کیونکہ وہ جو ہے بدن کو چھپاتا ہے، جسم کو چھپاتا ہے، ستر عورت کو چھپاتا ہے۔ تو اس طریقے سے عورت اور مرد ان دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بیان فرمایا، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، اور مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طریقے سے ملتے ہیں جس طریقے سے عام طور پر بدن سے لباس ملتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ اس طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے خفیہ راز جو ہے وہ چھپاتے ہیں، جس طریقے سے لباس بدن کو چھپاتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اسی طرح کہ عورت جو ہے مرد کے لیے خاص رہتی ہے، جس طریقے سے بدن کے لیے لباس خاص رہتا ہے، اسی طرح عورت جو ہے مرد کے لیے اور مرد ہو ایک عورت کے لیے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے
ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، جس طریقے سے عام طور پر جو ہے وہ لباس بھی بدن کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اسی طرح عورت کو مرد کی اور مرد کو عورت کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، جس طریقے سے بدن کو لباس کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ تو میں یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ لیکن جہاں معاملہ اس کے برعکس ہو، جھگڑا فساد یہاں کی وہاں کرنے والا سلسلہ ہو، تو وہ تو اس معنی سے وہ دور ہو گئے، محبتوں سے دور ہو گئے، برکتوں سے دور ہو گئے۔ جب میرے رب نے ارشاد فرما دیا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، تو جس طریقے سے لباس کا معاملہ ہے چھپانا، اس طریقے سے وہ عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے خفیہ راز، عیب، دیگر سارے معاملات کو چھپائے رکھے، کسی کے سامنے فاش نہ کرے، ورنہ تو یہ معاملہ اس نے اس کے برعکس کر دیا۔ جس کو لباس قرار دیا وہ تو لباس رہا ہی نہیں، پھر جھگڑے بھی ہے، فساد بھی ہے، بے برکتیاں بھی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ نے جان لیا، وہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے ہو، فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم سے درگزر فرمایا۔ ہوا کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رمضان المبارک کی رات جو ہے وہ جمع کیا، بعد میں بہت پریشان ہوئے، خوب اپنے آپ کو ملامت کی۔ صبح ہوتے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل رات ہم سے اس طریقے سے یہ کام ہو گیا۔ اب معذرت لے کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، فرمایا کہ ہم نے تمہیں روزے کی رات جمع کرنے کی اجازت بھی دے دی، ساتھ میں فتاب علیکم، تمہارے اس عمل سے، جس عمل پر تم نے معذرت پیش کی، ہم نے اس معذرت کو بھی قبول فرما لیا، وعفی عنکم، اور تم سے درگزر کر دیا۔ صحابہ کی کیا شان تھی، اللہ رب العزت ان پر کس قدر مہربان تھا، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار تھے۔ کوئی مسئلہ ہو جاتا رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اپنے عذر کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیم رحمہ اللہ نے بڑی اچھی اور شاندار بات لکھی، بہت اچھی، فرمایا بڑوں کی جو خطا ہے چھوٹوں کے لیے باعث عطا ہے، بڑوں کی جو خطا ہو جاتی ہے چھوٹوں کے لیے باعث عطا بن جاتی ہے، اور یہ وہی معاملہ تھا۔ فرمایا جس خطا کی بدولت رب کرم سے خطاب فرمائے، جس خطا کی بدولت رب کرم سے خطاب فرمائے وہ 1000 نیکیوں سے افضل ہے، کہ رب خطاب فرما رہا ہے، آپ کی چاہت کے مطابق قرآن مجید کی آیت کا نزول ہو رہا ہے۔ اب بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے باعث آتا ہے، کس طرح ہے کہ یہ حکم تو قیامت تک اسی طرح رہتا کہ روزے کی رات جمع کرنا جائز نہیں، حالانکہ رات ہے جائز نہیں، لیکن جب بڑوں سے خطا ہوئی تو چھوٹوں کے لیے عطا ہی عطا ہو گئی کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت تک حضور کی امت جو آنے والی ہے ان تمام کے لیے جو ہے اس عمل میں رخصت عطا فرما دی ہے، اور سب کو جائز کی سند عطا فرما دی کہ اب جو رمضان کی رات جمع کرنا چاہے اس کے لیے کوئی قباحت نہیں۔ کتنی رحمت کی باعث برکت والی بات تو ہو گئی۔ اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام بیدا میں پہنچی، تشریف فرما ہوئی، مدینہ شریف کے اندر کافرہ داخل ہونے ہی والا تھا، ہوا نہیں تھا، قریب مقام بیدا، وہاں تشریف فرمائے، وہاں آپ سے آپ کا ہار گم گیا۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، آپ تشریف لے آئے، آپ نے اپنے سر انور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھا، آرام فرما رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسلمان کی ماں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، آپ نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا، بہت ڈانٹا، بہت سختی کی،
اور آپ نے فرمایا صرف تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرا ہار گم ہو گیا، اس عمل کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا ہے۔ ہمیں مدینہ شریف میں داخل ہونا تھا، لیکن تیرے اس عمل کی وجہ سے پورا قافلہ رک گیا، ایسا کیوں ہوا؟ سخت ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، بڑی احتیاط سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، بڑی احتیاط سے، تاکہ حضور بیدار نہ ہو جائے، حضور کی نیند میں خلل واقع نہ ہو۔ پھر صبح کا وقت ہوا، اب وہ چٹیل میدان ہے، ریگستان ہے، اب صبح کا جب وقت، نماز فجر کا وقت، اب اتنی بڑی جماعت موجود ہے لیکن پانی کسی کے پاس نہیں، وضو کہاں سے کرے؟ اب بڑی کوشش کی، یہاں وہاں جا جا کے دیکھا پانی کہیں سے مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں پانی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ المائدہ 6 پارہ آیت نمبر 6 کا نزول فرما دیا، فرمایا فَلَن تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم میں سے جو شخص پانی نہ پائے وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ اب دیکھیں وہاں ہار گھومنے کا معاملہ تھا، لیکن ایک ہار گھومنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنی تخفیف فرما دی کہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے تخفیف کر دی گئی، رعایت دے دی گئی کہ تم میں سے جو بھی شخص پانی نہ پائے وہ پاک مٹی سے تیمم کرے، ہم اس کی عبادت کو قبول فرما لیں گے۔ کتنا اچھا معاملہ ہوا، قیامت تک آنے والی امت کو اس قسم کی جو ہے تخفیف عطا کر دی گئی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ بڑوں کی جو خطائیں ہیں چھوٹوں کے لیے جو ہے وہ باعث عطا ہو جایا کرتی ہے، کہ قیامت تک امت کے لیے اس قسم کی تخفیف کر دی گئی۔ اب یہاں پر فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اب جو ہے وہ مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ اب دیکھیں نکاح کا اصل مقصد بھی یہی ہے، نیک اولاد کا حصول، اور یہی دعا ہر وقت رہنی چاہیے کہ اللہ اس کے صدقے ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اور اس نیت سے اگر وہ جمع کرتا بھی ہے تو یہ جمع باعث برکت بھی ہے، حصول ثواب بھی ہے، یہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے نا، حضور کی امت میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا تو میں اس دین کے کام میں خرچ کروں گا، اس کے دین کے کام میں اس کو لگا دوں گا، دنیا دار نہیں بناؤں گا، دین کے کام میں اس کو لگاؤں گا، تو یہ نیت بھی باعث ثواب ہے، اور اس عمل سے جو جو معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اب یہاں پر رافضیوں نے اس طریقے سے بھی اعتراض کیا کہ دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو گناہ، جو ان سے خطا ہوئی، جو ان سے غلطی ہوئی، جو ان سے لغزش واقع ہوئی اور دیگر صحابہ سے ہوئی، انہوں نے اس کا اعلان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں کیا؟ گناہ کو تو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کا حکم دیا گیا ہے، گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے، تو علل اعلان انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ جیسے کہ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، تو ان کم علم رکھنے والوں، کم عقلوں اور ان بے وقوفوں کو یہ بات سمجھ آئی نا کہ مسئلہ دراصل یوں ہے کہ جو باخبر ہے ان کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، گناہ کا چھپانا تو ان سے ہے جو بے خبر ہے، بے خبر کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرنا گناہ ہے، لیکن جو پہلے ہی باخبر ہو انہیں تو سب پتہ ہے، ان کے سامنے گناہ کا اظہار کرنا در حقیقت رب کی بارگاہ میں توبہ پیش کرنا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہ آئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کے فضل اور اس کے کرم سے امتی کے احوال سے باخبر ہیں، سب امتیوں کے احوال کو جانتے ہیں، تو انہیں بتانا تو عین ایمان ہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے 5واں پارے میں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، ان سے گناہ ہو جائے، تو وہ گناہگار شخص، وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہ تو میرے رب کا حکم ہے۔ پھر کیا ہو گے؟ پھر وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہ کا استغفار پیش کرے،
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دے تو اللہ تعالیٰ کو تم بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان پاؤ گے۔ یہ تو حکم ہے۔ صحابہ نے اسی طرح کیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور اس حاضری کا فائدہ دیکھا آپ نے، قیامت تک مسلمانوں کو تخفیف دے دی گئی، قیامت تک کے مسلمانوں کو رعایت دے دی گئی۔ تو جو باخبر ہو اس سے تو ویسے ہی بتایا جائے گا، یہ تو بے خبر کا معاملہ ہے، کیونکہ جب جسم کا خفیہ معاملہ ایسا ہو، اس میں سخت بیماری ہو، جسم کے اندر سخت بیماری ہو، خفیہ ہے تو وہ بیماری ایسی ہے جس کا معاملہ، جس کا علاج عام لوگوں کے پاس نہیں، تو اسے عام لوگوں کو نہ بتایا جائے، لیکن طبیب کو بتایا جائے، ڈاکٹر کو بتایا جائے، تاکہ وہ اس کا علاج کر سکیں۔ اس سے چھپانے کا تو کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ صحابہ کی جماعت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ رکھا، کیونکہ صحابہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عمل پر جو ہم ان سے بیان کریں گے اس حوالے سے دعا کریں گے تو رب تعالیٰ خوب کرم فرما دے گا، کرم ہی کرم ہوگا، رب راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت مبارکہ کے صدقے طفیل جتنے بے اولاد ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن احباب نے شرکت کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا